آج ویو 360 میں افغانستان میں امریکہ کے اہداف غیر یقینی تھے، سگار کی رپورٹ۔ طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد عوام کے کیا تحفظات ہیں؟ میں فکر مند نہیں ہوں اور لوگوں کو بھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کو ملوائیں گے امریکہ میں موجود ایسے افغان باشندوں سے جو امریکی فوج کے لیے کام کرنے کے باعث طالبان سے خوفزدہ تھے۔ دنیا کو طالبان اور ان سے ہمدردی دکھانے والے ملکوں پر دباؤ برقرار رکھنا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغان عوام آج ایک ایسے وقت میں افغانستان کا 102واں یوم آزادی منا رہی ہے جب ملک میں کوئی باضابطہ حکومت موجود نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ملک چھوڑنے کے خواہش مند تمام افراد کو کابل ایئرپورٹ تک محفوظ راستہ دینے کے لیے طالبان سے براہ راست رابطے میں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کے مطابق افغان حکومت کے خاتمے کے بعد سے بدھ کی رات تک تقریباً 6000 لوگوں کو افغانستان سے نکالا جا چکا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے ABC نیوز کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکی افواج اس وقت افغانستان میں رہیں گی جب تک تمام امریکنز وہاں سے نہیں نکل جاتے، چاہے 31 اگست کی امریکی انخلا کی ڈیڈ لائن گزر بھی جائے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ عائشہ تنظیم وائس آف امریکہ کی اور پاکستان اور افغانستان کے لیے بیورو چیف ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ، اب طالبان نے افغانستان کے اندر بھی مختلف دھڑوں سے بات کرنا شروع کی ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی رابطے کر رہے ہیں۔ ان تمام اقدامات سے کیا افغان عوام، خاص طور پر کابل کے شہریوں کی بے چینی اور بے یقینی میں کچھ بہتری آ رہی ہے؟ دیکھیں، ابھی تو اٹس ٹو ارلی، جس کو کہتے ہیں کہ ابھی بہت کم وقت گزرا ہے اور یہ نیگوشیشنز جو ہیں ابھی بہت ان کا، چونکہ وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہو رہی ہیں، کوئی بات سامنے بھی نہیں آ رہی تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ جو لوگوں کا ڈر اور خوف، جو پینک تھا، وہ ابھی کچھ کم ہوا ہے۔ ابھی جو ہے اگرچہ سڑکوں پہ ٹریفک بڑھ گئی ہے اور لوگوں نے دکانیں وغیرہ کھولنی شروع کر دی ہیں، لیکن جو لوگ ملک سے جانا چاہتے تھے وہ ابھی بھی ملک سے جانا چاہ رہے ہیں، اور جن لوگوں کو خوف تھا کہ طالبان آگے شاید اپنا رویہ بدل لیں، ان کو ابھی بھی یہ خوف ہے۔ بلکہ کئی لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان ابھی بہت مصروف ہیں، وہ حکومت کے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہ پورے شہر میں جا کے سیکیورٹی گارڈز کو ڈس آرم کر رہے ہیں، تو ابھی دوسری ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں، اس لیے انہوں نے ہم پہ ابھی ان کی نظر نہیں پڑی۔ ابھی وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہے، اس لیے ٹیلی ویژن چینلز ویسے ہی چل رہے ہیں، اور ابھی وہ اس طرح سے ایکٹیوسٹ کے پیچھے نہیں گئے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ جب وہ اپنا طاقت پر اپنا جو ہولڈ ہے وہ پورا مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ان کا رویہ بدلے گا۔ یہ افغانستان کے بہت سارے پڑھے لکھے طبقے میں سے بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے۔ تو کابل ایئرپورٹ پہ کیا سچویشن ہے؟ بیکاز اب تک جو ہم دیکھ رہے تھے اس کے مطابق تو جو طالبان کی چیک پوائنٹس ہیں اور اس کے بعد امریکن فورسز جو ہیں انہوں نے ایئرپورٹ کو جس طرح سے انسرکل کیا ہوا ہے، درمیان میں بہت سے لوگ موجود ہیں، کیا سچویشن ہے گراؤنڈ پہ؟ دیکھیں، کابل ایئرپورٹ پہ ابھی بھی سچویشن کافی خراب ہے کیونکہ باہر بہت ہجوم ہے۔ میں اب ایئرپورٹ کے اندر ہوں، لیکن مجھے باہر کانسٹنٹلی گن فائر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کل پورا دن آئی تھیں، آج بھی صبح سے آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے، اور یہ جو گن فائر ہے یہ اکثر کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے طالبان بھی کبھی کبھی کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی آج کون کر رہا تھا بیکاز آئی ہیونٹ چیک، لیکن میں نے طالبان کو خود اپنی آنکھوں سے کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے ہوا میں فائر کرتے دیکھا ہے، تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اور جو ہے تو لوگ جو ہیں چونکہ پینک میں ہیں اور ہر طرف سے، مطلب میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں، میں ایئرپورٹ کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی مل کے آئی ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی ویزا نہیں ہے، وہ کسی طرح ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گئے ہیں جس اس امید پہ کہ اب وہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس پاسپورٹ بھی ہیں، ویزے بھی ہیں، لیکن ان کی پوری پروسیسنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی بھی۔ ایسے لوگ ہیں جو اپنی فیملیز سے بچھڑ گئے ہیں، وہ خود تو ایئرپورٹ کے اندر آ گئے ہیں، ان کی فیملی ایئرپورٹ کے باہر رہ گئی ہے۔ باقی جو سفارت خانے ہیں ان کا اس وقت کیا رول ہے؟ کیا سبھی ایئرپورٹ کے اندر سے کام کر رہے ہیں؟ جس طرح سے رشیا اور چائنا کے سفارت خانوں کے حوالے سے تو بات آئی کہ وہ ریگولرلی کام کر رہے ہیں۔
جی यूरोपियन सफारत खाने जो ज़्यादातर हैं वो तो एयरपोर्ट के अंदर से ही काम कर रहे हैं या उन्होंने अपनी सस्पेंड की हुई है सर्विसेज। अमरीकी सफारत खाना एयरपोर्ट के अंदर से काम कर रहा है तो लेकिन जैसा कि आपने कहा कि चंद सफारत खाने ऐसे भी, पाकिस्तानी सफारत खाना नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है, चाइना का कर रहा है, रूस का कर रहा है, तो ऐसे भी मुल्क हैं कि जिनके सफारत खाने जो है वो रेगुलरली ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो यूरोपियन और ममालिक और अमरीका का जो सफारत खाना है वो या तो एयरपोर्ट के अंदर से ऑपरेट कर रहा है या कुछ मुल्कों ने अपने ऑपरेशन सस्पेंड किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आयशा तंजीम हमें अफ़गानिस्तान से अपडेट करने के लिए। और जिस तरह की सिचुएशन काबुल में है उसके अलावा अब दारुल हुकूमत में भी सिक्योरिटी की सूरत हाल कदरे बेहतर हो रही है। काबुल में डेफिनेटली शहरियों का इस वक्त कहना है कि इस वक्त जो सिचुएशन है अफ़गान हुकूमत के ख़त्म होने के बाद उसकी वजह से तालिबान के काबुल में दाखिल होने से काफ़ी हद तक बेयकीनी सियासी तौर पर तशवीश भी है और सियासी गैर यकीनी भी है। ताहम मजमूई तौर पर मुल्क में खौफ और बेयकीनी की फ़िज़ा मौजूद है। इस गैर यकीनी और खौफ की वजह एक हद तक सिर्फ मौजूदा सूरत हाल ही नहीं बल्कि तालिबान के गुज़िश्ता दौरे इक़्तिदार की यादें भी हैं। ज़्यादा तशवीश अक़लियतों, लड़कियों और ख़वातीन के बारे में है जिन्हें तालिबान की साबिक़ हुकूमत में इंसानी हुकूक की अनगिनत खिलाफ वर्जियों का सामना करना पड़ा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। काबुल पर तालिबान के कब्ज़े के तीसरे दिन सूरत हाल बज़ाहिर पुरसुकून नज़र आती है और काबुल की एक सड़क पर तालिबान जंगजू पुलिस की गाड़ी चलाते हुए देखे जा सकते हैं। मजमूई तौर पर हालात खासे बेहतर हैं। मैं काबुल का रहायशी हूँ, फिक्रमंद नहीं हूँ और लोगों को भी फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। तालिबान की यकीन दहानियों के बावजूद रिहायशियों को तशवीश है कि किसी हुकूमत का वजूद नज़र नहीं आ रहा। इस गैर यकीनी और खौफ की वजह एक हद तक सिर्फ मौजूदा सूरत हाल ही नहीं है बल्कि तालिबान के गुज़श्ता दौरे इक़्तिदार की यादें भी हैं। ज़्यादा तशवीश अक़लियतों, लड़कियों और ख़वातीन को है जिन्हें तालिबान की साबिक़ा हुकूमत में इंसानी हुकूक की अनगिनत खिलाफ वर्जियों का सामना करना पड़ा था। 26 साला हादिया ईसाज़ादा का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान की हज़ारा कम्युनिटी से है और वो नौजवानों की सरगर्म कारकुन हैं। वो दिसंबर में मुल्क छोड़कर अमरीका पहुंची जहां उन्होंने सियासी पनाह की दरख्वास्त की है। अफ़गानिस्तान के शमाल में मज़ार शरीफ की रहने वाली हादिया अगस्त 1998 में तालिबान की जानिब से उनके शहर पर कब्ज़े के बाद किए गए कत्लेआम से बच गई थीं। वो अपने 13 साला भाई अहमद को याद करती हैं जो इस कत्लेआम का शिकार हुए थे। मैं नहीं जानती कौन से कानून और कौन सी मजहबी किताब में ये लिखा है कि आप किसी 13 साल के बच्चे की जान लेने के लिए इसे ट्रक के साथ बांधकर सड़कों पर घसीट सकते हैं। अमरीकी हुकूमत की 2001 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तालिबान ने इस शहर पर कब्ज़ा करने के बाद कम से कम 2000 आम शहरियों को हलाक कर दिया था। इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी तफ्तीशकारों के मुताबिक हलाक होने वालों की तादाद इससे कई हज़ार ज़्यादा थी और ज़्यादातर लोग तालिबान की अंधाधुंध फायरिंग में मारे गए थे। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबान ने 1998 में जिन अफराद को हलाक किया उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक़ हज़ारा कम्युनिटी से था जिसमें बेशतर शिया फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते थे। इस कत्लेआम में एक और हज़ारा खातून मासूमा ने भी अपने प्यारों को खोया था। तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान पर हालिया कब्ज़े से कुछ दिन पहले उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि तालिबान ने उनके सामने उनके शौहर को गोली मारकर हलाक किया था। मासूमा का चेहरा उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं दिखाया जा रहा। उन्होंने ये भी बताया कि उनका बेटा इसी कत्लेआम के दौरान गुम हो गया था और फिर कभी नहीं देखा गया। मुझे अब भी अपने बेटे के घर वापस आने की उम्मीद है। अगर वो अब तक जिंदा है तो, अगर नहीं तो तालिबान ने इसे भी मार दिया है, लेकिन मैं इसके इंतजार में हूँ। एक ऐसे वक्त में जब तालिबान ने तेज़ी से अफ़गानिस्तान पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया है, उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया है कि वो अपने पिछले दौरे हुकूमत में रवा रखी जाने वाली कुछ इंतहाई शदीद सख्तियों का अयादा नहीं करेंगे। ताहम अमरीकी शहर बॉस्टन में रहने वाली अफ़गान तारीख़दान ज़ोहरा लुत्फ़ी का कहना है कि ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि तालिबान ने अपने तौर तरीक़े बदले हैं। इतने सालों के बाद भी हज़ारा अफराद की तरफ तालिबान की पॉलिसी यही रही है कि इनको चुन चुन कर हलाक किया जाए। मगरबी मीडिया के मुताबिक हालिया महीनों के दौरान तालिबान के मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों पर दोबारा कब्ज़े के बाद ख़वातीन के साथ ज़बरदस्ती शादियों की मुतअद्दिद इत्तलात मिली हैं। नुक़बत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।
آنے والے دنوں میں افغانستان میں طالبان کو حکومت تشکیل دینے کے لیے عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہوگی. بین الاقوامی عطیہ دہندگان کی مالی اعانت نئی حکومت کے اخراجات کے لیے بہت اہم ہوں گے اور انہیں بہت سے افغان شہریوں کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی جو اندرونی طور پر بے گھر ہو چکے ہیں. یہ کہنا تھا افغانستان میں امریکہ کے سابق ڈپٹی سفیر ایل وین کا، جنہوں نے وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ سے خصوصی بات چیت کی. مونا اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس انٹرویو کے بارے میں مزید جانتے ہیں. مونا، اس وقت واشنگٹن میں ہر کوئی اس شکست کے ذمہ داران کی بات کر رہا ہے، ایمبیسڈر وین کا کیا کہنا ہے اس سلسلے میں؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا اسد کہ قومی سلامتی کے لیے صدر جو بائیڈن کے مشیر جیک سلیون نے پچھلے دنوں اپنی پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ، وہ خود، وزارت دفاع اور وزیر خارجہ افغانستان میں پیدا ہونے والے حالات کی مکمل طور پر ذمہ داری قبول کرتے ہیں. اس تناظر میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا افغان حکومت امریکہ کے ساتھ مل کر کچھ مختلف کر سکتی تھی تاکہ شاید نتائج مختلف آتے. اس پر ایمبیسڈر وین کا کہنا تھا، Well, I think that there's a lot of responsibility to be shared in this situation. Sure. میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر بہت سے لوگ مشترکہ طور سے صورتحال کے لیے ذمہ دار ہیں، جس کا اختتام کابل حکومت کے تیز زوال اور بغیر کسی مزاحمت کے کابل پر قبضے پر ہوا. یہ صورتحال کافی عرصے پہلے شروع ہوئی اور طالبان کا یہ زور وقت کے ساتھ بڑھا. میرے خیال میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ طالبان نے عسکری اور سیاسی طور پر بہت عرصہ قبل تیاری شروع کر دی تھی، جس میں انہوں نے ملک بھر میں اپنی موجودگی کو مضبوط کیا، سمجھوتے کرنے شروع کر دیے تھے اور ملک کے مختلف حصوں میں مقامی سطح پر روابط پیدا کیے، اور اس طرح وہ فتح کے لیے دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی پر کام کر رہے تھے. افسوس کی بات ہے کہ حکومت منقسم رہی. وہ افغانستان کے باقی حصوں میں لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے پیغام اور ایک متبادل نظریے کی حمایت کے لیے مؤثر پیغام نہیں پہنچا سکی. افغانستان کی موجودہ صورتحال کے پس منظر میں کئی حلقے امریکی سفارت خانے کے یکدم بند ہو جانے اور امریکی انخلاء کی بنیاد پر امریکہ کو ایک ناقابل بھروسہ اتحادی کے طور پر پیش کر رہے ہیں. ایمبیسڈر وین کی رائے میں اس وقت تمام دنیا کی نظریں کابل ایئرپورٹ پر لگی ہیں کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو پیچھے تو نہیں چھوڑ دے گا. ان میں سے ان لوگوں کی بڑی تعداد شامل ہے جنہوں نے پچھلے 20 سال میں کسی نہ کسی ذمہ دار حیثیت میں امریکہ کا ساتھ دیا. حالیہ پیش رفت سے امریکہ کی ساکھ کے بارے میں سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں، اور اب یہ بائیڈن انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دکھائے کہ امریکہ اب بھی ایک قابل اعتماد اتحادی ہے جس پر بحرانوں میں انحصار کیا جا سکتا ہے. اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک انتہائی غور سے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں افغانستان میں کیا ہوتا ہے. اگر ہم امریکہ کے اندر سے ایک خدشہ دیکھیں جس پہ یہ اظہار کیا جا رہا ہے، جس میں خاص طور پہ کہ امریکی انخلاء سے خلا پیدا ہوگا جس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، اس پر بھی آپ کی بات ہوئی کوئی سابق امریکی سفارتکار سے؟ اسد بالکل، میں نے یہ سوال ان سے روس اور چین کے رول کے تناظر میں پوچھا تھا کہ کیا روس اور چین اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور کیا اس وقت کسی بھی ملک کا طالبان پر کوئی دباؤ ہے. اس پر سابق سفارتکار کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن علاقائی طاقتوں کی بھی خواہش ہے. They've clearly been trying to send some reassuring messages to the international community. طالبان واضح طور پر بین الاقوامی برادری کو تسلی بخش پیغامات بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف میرے خیال میں علاقائی طاقتیں افغانستان میں انتشار کو اپنے مفاد میں نہیں دیکھتی، اور یہی معاملہ روس اور چین کا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس نئی حکومت کو گلے لگانے کی جلدی میں ہیں، بلکہ وہ ان سے بات کرنے اور ممکنہ طور سے ان کے ساتھ اچھے ورکنگ اور مثبت تعلق کو قائم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. بہت شکریہ مونا، ایمبیسڈر وین کا انٹرویو آپ ہمارے لیے لے کے آئیں. ناظرین، دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
افغانستان سے امریکہ کا ایک فاتح کے طور پر انخلا ناممکن تھا، یہ کہنا ہے افغانستان میں تعمیر نو کے نگران ادارے کا، جس کی تازہ ترین رپورٹ A victorious Afghanistan withdrawal was impossible to achieve میں بتایا گیا ہے کہ واشنگٹن کے مقرر کردہ اہداف غیر حقیقت پسندانہ اور ناعاقبت اندیشی پر مبنی تھے، اور اسی لیے فتح کے ساتھ انخلا ناممکن تھا۔ اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن، جسے سگار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، افغانستان کی تعمیر نو سے متعلق واشنگٹن کے ناکام منصوبے میں ملوث بدعنوانی اور وسائل کے ضیاع کو دستاویزی شکل دی ہے۔ حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکام نے کبھی بھی اس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جو افغانستان میں ایک پائیدار حکومت کے قیام کے لیے ضروری تھی، اور امریکی حکومت سمجھ نہیں پائی کہ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا۔ حکام نے غیر حقیقی ٹائم لائن طے کی اور توقعات پیدا کی، جنہوں نے عجلت میں پیسہ خرچ کرنے کو ترجیح دی، اور اس کی وجہ سے وہاں بدعنوانی میں اضافہ ہوا اور پروگراموں کا کوئی خاص اثر بھی نہیں ہوا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی عہدیداروں کو یہ غلط فہمی تھی کہ واشنگٹن جو ٹائم لائن طے کرے گا، افغانستان میں اسی حساب سے مقامی سطح پر سب تبدیلیاں بھی آ جائیں گی۔ اس سے پہلے اپنی ایک رپورٹ میں سگار کہہ چکا ہے کہ امریکی حکام نے، جن میں اعلیٰ فوجی عہدیدار بھی شامل تھے، 20 سالوں سے اصل حالات سے متعلق سچائی بیان نہیں کی ہے۔ 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد وہاں تعینات امریکی فوجیوں کے کیا تاثرات تھے، وائس آف امریکہ کے نمائندے کین فارابا نے سن 2002 یعنی تقریباً 20 برس قبل افغان جنگ کے شروع دنوں میں وہاں کا دورہ کیا اور کئی امریکی فوجی افسروں کا انٹرویو کیا۔ اس وقت وہ امریکی فوج کے لیے رپورٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ حال ہی میں ملک کے طالبان کے ہاتھوں میں جانے کے بعد فارابا نے ایسے کئی سابق فوجیوں سے بات کی جنہوں نے اس طویل جنگ میں خدمات انجام دیں اور جن کا وہ برسوں پہلے انٹرویو کر چکے تھے۔ میزوری میں اپنے گھر میں ٹی وی پر نظر آنے والے افغانستان کے مناظر دیکھ کر سابق امریکی فوجی سٹیو ہچرسن شوق میں ہیں۔ یہ سب دیکھنا بہت کٹھن ہے۔ آپ نے سائیگان کے زوال اور ہر طرح کی ویڈیو دیکھی ہیں، اور ان سب میں ایک ہولناک مماثلت نظر آتی ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم نے انسانی جانوں اور قومی خزانے کی بے پناہ قربانی دی ہے، اور ایک دم یہ سب رائگاں چلا گیا۔ افغانستان کا طالبان کے ہاتھوں میں واپس جانا سٹیو کے لیے ایک ذاتی دھچکا ہے۔ وہ ان پہلے امریکی فوجی دستوں میں شامل تھے جو 2002 کے اوائل میں افغانستان بھیجے گئے تھے۔ وہ بگرام ایئر فیلڈ میں ایئر ٹریفک کنٹرولر تھے اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے لڑائی اور امدادی مشنز میں شامل اتحادی جنگی طیاروں کے مشنز میں معاونت کرتے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ امریکہ نے اپنے مقاصد کو حاصل کر لیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم گزشتہ 20 برسوں سے محفوظ ہیں۔ تاہم وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی افغانستان کو ایک جمہوری قوم بنانے کی کوشش ایک ایسی جنگ تھی جس میں کامیابی ناممکن تھی۔ آپ ایک نظریے سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نظریے سے مقابلہ ہتھیاروں اور ساز و سامان سے نہیں کیا جا سکتا۔ میرے خیال میں میرے لیے صدمے کی وجہ سب کچھ یوں آنن فانن ہو جانا ہے۔ رونڈا لاسن نے افغان حکومت کے تیز زوال کو امریکی ریاست میری لینڈ میں اپنے گھر سے دیکھا۔ تقریباً 20 برس پہلے رونڈا کا گھر بگرام ایئر فیلڈ تھا۔ وہ امریکی فوج کے موبل پبلک افیئرز ڈٹیچمنٹ کی نان کمیشنڈ آفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی تھی۔ وہاں انہوں نے ایک نئی افغان نیشنل آرمی کی تربیت کے لیے امریکی کوششوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس سے میرا نظریہ کچھ حد تک بدل گیا ہے کہ آیا افغان نیشنل آرمی اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار تھی، اور میں نہیں جانتی کہ یہ نہ لڑنے کا معاملہ ہے یا ان کی ناکامی ہے، لیکن طالبان کا اتنی تیزی سے قابض ہونا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، میرے لیے بہت ششدر کر دینے والا تھا۔ ہم نے افغان فوج کی تربیت پر ایک غیر معمولی رقم خرچ کی کہ وہ خود اپنے لیے لڑیں، اور ان کو دیکھ کر ایسا لگا نہیں کہ وہ ایسا کرنا بھی چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن اگر وہ خود اپنے لیے لڑنا نہیں چاہتے تو ہم وہاں ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہ سکتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ 20 برس بعد بھی ہمیں وہاں اپنی فوج کی موجودگی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ڈین مل باور نے افغانستان میں 2 تعیناتیوں کے دوران امریکی فوج کے مختلف یونٹس میں خدمات انجام دیں، جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ افغانستان جیسا ملک تاریخی طور پر مشکلات کا شکار رہا ہے۔ سوویت یونین نے اپنی کوشش کی، اب ہم نے 20 برس تک یہ کوشش کی کہ چیزوں کو ویسا ہی بنایا جائے جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر طالبان دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور ہم مستقبل میں جیسا مناسب سمجھیں گے جواب دیں گے۔
अफगानिस्तान जहां अब तालिबान का कंट्रोल नजर आता है, वहां गैर यकीनी मुस्तकबिल को देखते हुए लोग पनाह की तलाश में दीगर मुल्कों की जानिब जा रहे हैं और अब भी वहां से लोगों का इखराज जारी है। केन फैराबाग के साथ सादिया ज़ेबरान, वॉइस ऑफ अमेरिका। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफियों का, और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से अमेरिका में रहने वाले अफगान बाशिंदों को भी तशवीश लाहक है। अंशुमन आपटे ने न्यूयॉर्क और अमेरिकी रियासत कनेटिकट में रहने वाले ऐसे अफगान बाशिंदों से बात की जो किसी दौर में अमेरिकी फ़ौज या सरकारी इदारों के लिए काम कर चुके हैं और उन्हें खौफ था कि वो तालिबान का हदफ हो सकते थे। ज्यादातर अफगान अमरीकियों में डर और मायूसी का एहसास है। हमें आलमी इंसानी हकूक का पाबंद रहने की ज़रूरत है। इस वक्त वहाँ एक इंसानी बहरान सामने आ रहा है, तो हमें ये यकीनी बनाना होगा कि जो भी हुकूमत वहाँ बने उसमें तमाम अफगान शामिल हों, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी नस्ली गिरोह या अकीदे से हो। मैं कहूँगा कि ये सिर्फ एक हुकूमत का नहीं बल्कि पढ़े लिखे नौजवानों की एक पूरी नस्ल का सवाल है, जिन्होंने अमेरिका और दूसरे इत्तेहादी मुल्कों की कुर्बानियों और माली मदद से अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे। इनमें से कईयों के खानदान और रिश्तेदार अभी भी अफगानिस्तान में हैं। सिर्फ मेरा खानदान ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को इसी मसले का सामना है। एक तरफ हम अपने खानदान को यहाँ नहीं ला सकते तो दूसरी तरफ हम खुद उनके पास नहीं जा सकते। इस वक्त सब कुछ नामालूम है। तालिबान को एक ही तंजीम की तरह देखा जाता है, लेकिन वो सच नहीं है। इनमें से एक ग्रुप कुछ बयान देता है तो दूसरे दिन उनमें से दूसरा ग्रुप कुछ और कहता है, तो ये खतरनाक है। इनमें से ज्यादातर लोग बाइडन इंतजामिया की अफगानिस्तान पॉलिसी से नाखुश हैं। न्यूयॉर्क के जोसेफ अजाम प्रेसिडेंशियल इंतखाबात के दौरान अफगान अमेरिकन फॉर बाइडन एंड हैरिस ग्रुप के को फाउंडर थे। मेरे ख्याल में आखिरकार प्रेसिडेंट जो बाइडन इन हालात के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन फौज वापस बुलाने का अमल प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू किया, लेकिन प्रेसिडेंट बुश से लेकर सदर ओबामा हुकूमत तक इस पर बातचीत होती रही। तो इस बारे में अशरों तक अभाम रहा और सच कहूं तो अमरीकी अवाम से झूठ बोला गया। इस अफरा तफरी के लिए अशरफ गनी और उनकी इंतजामिया को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तालिबान के वादों को कुछ अफगान बाशिंदे शक की नजर से देखते हैं। वो इस वक्त जो कह रहे हैं कि हम अक़लियतों को शामिल करेंगे, एहतराम करेंगे, उस पर मुझे भरोसा नहीं है। हम पहले ही ऐसे इशारे देख रहे हैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं उस पर अमल नहीं कर रहे। लेकिन न्यूयॉर्क के कुछ अफगान अमरीकी तालिबान की कामयाबी को मुस्बत नजर से देखते हैं। अगर तालिबान कहते हैं कि हम अफगानिस्तान को इस्लामी अमारत बनाएंगे, तो सिर्फ इस लफ्ज पर कुछ मुल्कों का रद्द अमल मुस्बत नहीं होगा। तो मैं तालिबान से कहूँगा कि हुकूमत के अलग अलग सिस्टम, स्ट्रक्चर्स और नामों के बारे में सोचें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें खित्ते में काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। यहाँ बसे कई अफगान कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तालिबान के बर्ताव पर नजर रखनी होगी। अगर तालिबान हकीकत में अफगानिस्तान पर हुकूमत करना चाहते हैं तो उन्हें दुनिया से माली और सियासी मदद की जरूरत पड़ेगी और उन्हें दी जाने वाली ये मदद मशरूत होनी चाहिए और दुनिया को तालिबान और उनसे हमदर्दी दिखाने वाले मुल्कों पर दबाव बरकरार रखना चाहिए। यहाँ की कम्युनिटी ये भी मुतालबा कर रही है कि बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान में फंसे हुए स्पेशल इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेंट्स और उनके खानदानों को जल्द से जल्द अमेरिका लाए। अंशुमान आपटे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।